آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے اپنی جولیاں پھیلا لی۔ مسلم کے لفظ ہیں کہ حضور کیسے طواف کرتے ہیں جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ یہ طواف شرعی نہیں ہے، یہ محبت بھرا طواف تھا، اور ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے اور بالوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا بال مبارک ہے، یہ دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہویا تو آپ نے وصیت کی تو یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا تاکہ اس زبان کی برکت سے میری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو ہر صحابی ادب کا مجسمہ تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب کا وہ پیکر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہی اور میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے برابر کر لیا۔ جب حضور نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پھر سرک کے پیچھے ہو گیا۔ جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو مجھے حضور نے پوچھا، عبداللہ جب میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جو ادب کی خیرات ملی ہے یہ اپنے ماں باپ کی دہلیز سے ملی ہے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جس پاک ہستی کے وضو کا پانی میرے ماں باپ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، میں ان کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا؟ حضرت امام بخاری نے جو حدیث کی کتاب لکھی، بخاری شریف، آپ نے جتنی بھی حدیث لکھی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے تھے، نیا لباس بدلتے تھے، اور پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث لکھتے۔ اگر ایک دن میں 10 حدیثیں لکھی تو 10 بار غسل کیا، 10 بار لباس بدلا، 10 بار 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد حدیث لکھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ادب تھا جو بعد میں آنے والوں نے کیا، اور جس نے بھی بلند مقام پایا اس نے ادب رسول کے اندر مبالغہ کیا اور اس کو یہ مقام ملا۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کا ادب سکھائیں۔ یاد رکھیے، امت تب تک زندہ رہے گی جب تک سینے میں ایمان ہوگا، اور ایمان تب ہوگا جب حب رسول اور ادب مصطفیٰ ہوگا۔ اگر ادب نکل جائے تو اقبال کہتے ہیں، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہاش عشق آغازش ادب، سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے۔ اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ وہ دین ہی نہیں جس دین میں ادب نہ ہو۔ تو ایک تو اپنی اولاد کو خود پابند کریں ادب کے لیے، کبھی حضور کے بارے میں کوئی میلا لفظ، کوئی ہلکا لفظ نہ اپنی زبان پہ نہ اپنی اولاد کی زبان پہ آنے دیں، اور دوسرا اپنی اولاد کو با ادب لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں تو ان کو حضور کے ادب کی خیرات ملے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کو ند، جب اچھوں کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو انسان اچھا ہوتا ہے، جب با ادب لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کو ادب کی خیرات ملتی ہے۔